نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم گرامی قدر ناظرین اکرام، اللہ رب العزت کی رحمت و بخشش کے دروازے یوں تو ہر وقت ہر ایک کے لیے کھلے رہتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں یوں بھی ارشاد فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ رحمت الہی کا دریا ہمہ وقت موج زن رہتا ہے، اس کی رحمت کا سائبان ہر وقت اپنے بندوں پر سایہ فگن رہتا ہے، اور مخلوق کو اپنے سائے عاطفت میں لیے رکھنا اسی ہستی کی شان کریمانہ ہے۔ اس غفار رحمان رحیم پروردگار نے اپنی اس ناتوا مخلوق پر مزید کرم فرمانے اور اپنے گناہگار بندوں کی لغزشوں اور خطاؤں کی بخشش و مغفرت اور مقربین بارگاہ کو اپنے انعامات سے مزید نوازنے کے لیے بعض نسبتوں کی وجہ سے کچھ ساعتوں کو خصوصی برکت و فضیلت عطا فرمائی، جن میں اس کی رحمت و مغفرت اور عطاؤں کا سمندر ٹھانٹے مار رہا ہوتا ہے، اور جنہیں وہ خاص قبولیت کے شرف سے نوازتا ہے۔ ان خاص لمحات، خاص ایام اور خاص مہینے میں جن کو یہ فضیلت حاصل ہے، رب کائنات کی رحمت کی برسات معمول سے بڑھ جاتی ہے۔ ان خصوصی ساعتوں میں ماہ شعبان کو خاص اہمیت و فضیلت حاصل ہے، اور ماہ شعبان میں بھی شب قدر کو تمام راتوں میں افضل قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینوں میں سے 4 مہینے رجب، شعبان، رمضان اور محرم کو برگزیدہ فرمایا ہے، اور ان میں سے شعبان کو خصوصی طور پر چن لیا اور اسے رحمت الہی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ قرار دیا، جیسے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام سے افضل و ابتر ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ بھی شعبان تمام مہینوں سے افضل ہے۔ اس کو نور فرمایا گیا شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، لہذا شعبان وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں بھلائیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اسی مقدس مہینے میں آسمان سے برکتیں اتر جاتی ہیں اور برائیاں مٹا دی جاتی ہیں اور گناہگار بخش پاتے ہیں، اس لیے شعبان کو المفکر یعنی گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بننے والا مہینہ قرار دیا گیا ہے۔ الغرض شعبان کی 15ویں شب برات کہلاتی ہے، یعنی وہ رات جس میں مخلوق کو گناہوں سے بری کر دیا جاتا ہے۔ تقریباً 10 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے اس رات کے متعلق احادیث منقول ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ شعبان کی 15ویں شب میں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آرام گاہ پر موجود نہ پایا تو تلاش میں نکلی، دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع یعنی قبرستان میں ہیں۔ پھر مجھ سے فرمایا کہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے، اسی رات میں اللہ تعالی آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ گناہگار کی گناہوں کو بخشش فرماتا ہے۔
دوسری حدیث میں اس رات میں اس سال پیدا ہونے والے ہر بچے کا نام لکھ دیا جاتا ہے، اس رات میں اس سال مرنے والے ہر آدمی کا نام لکھ لیا جاتا ہے، اس رات میں تمہارے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور تمہارا رزق اتارا جاتا ہے۔ تیسری روایت میں ہے کہ تمام مخلوق کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے 7 اشخاص کے، اور وہ یہ ہے کہ مشرکین، والدین کا نافرمان، کینہ پرور، شرابی، قاتل، شلوار کو یعنی پائجامہ کو یا پینٹ کو فولڈ کیے بغیر ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا اور چغل خور، ان 7 افراد کی اس عظیم رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی میرے عزیزو، جب تک یہ اپنے جرائم سے توبہ نہ کر لے۔ چوتھی روایت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک روایت یہ بھی منقول ہے کہ اس رات میں عبادت کیا کرو اور دن میں روزہ رکھا کرو۔ اس رات سورج غروب ہوتے ہی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اعلان یہ ہوتا ہے، کون ہے جو گناہوں کی بخشش کروائے، کون ہے جو رزق میں وسعت طلب کرے، کون مصیبت زدہ ہے جو مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہو۔ الغرض ان احادیث کریمہ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عمل سے اس رات میں 3 کام کرنا تو ثابت ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، قبرستان جا کر مردوں کے لیے ایصال ثواب اور مغفرت کی دعا کی جائے، لیکن یاد رکھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری حیات مبارکہ میں صرف اور صرف 1 مرتبہ شب برات میں جنت البقیع جانا ثابت ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص زندگی میں 1 مرتبہ بھی اتباع سنت کی نیت سے چلا جائے تو اجر و ثواب کا باعث ہے، لیکن پھول، پتیاں، چادر چڑھاوے اور چراغے کا اہتمام کرے اور ہر سال جانے کو لازم سمجھے، اس کو شب برات کے ارکان میں داخل کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ جو چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس درجے میں ثابت ہے اس کو اسی درجے میں رکھنا چاہیے، اسی کا نام اتباع اور دین ہے۔ اور اگر کام کیا جائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مان کر لیکن خیال رکھا جائے اپنی خواہشات کا، تو اس کا نام سنت نہیں ہے، اس کا نام بدعت ہو جاتا ہے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ رات میں نوافل، تلاوت، ذکر و اذکار کا اہتمام کرے۔ اس بارے میں یہ واضح رہے کہ نفل ایک ایسی عبادت ہے جس میں تنہائی مطلوب ہے، یہ خلوت کی عبادت ہے، اس کے ذریعے انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، لہٰذا نوافل وغیرہ تنہائی میں اپنے گھر میں ادا کر کے اس موقع کو غنیمت جانے۔ نوافل کی جماعت اور مخصوص طریقہ اپنانا درست نہیں ہے۔ یہ فضیلت والی راتیں شور و شغب اور میلے اجتماع منعقد کرنے کی راتیں نہیں ہیں، بلکہ گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے تعلقات استوار کرنے کے لیے قیمتی لمحات ہیں، ان کو ضائع ہونے سے بچائے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس رات میں پٹاخے بجانا، آتش بازی کرنا اور حلوے کی رسم جیسی مثل اور جیسی رسم کرنے کا اہتمام کرنا، یہ سب خرافات و اسراف میں شامل ہے۔ شیطان ان فضولیات میں انسان کو مشغول کر کے اللہ کی مغفرت و عبادت سے محروم کر دینا چاہتا ہے، اور یہی شیطان کا اصل مقصد ہے، جس کو قرآن کریم میں یہ ارشاد فرمایا، ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ بے شک شیطان انسانوں کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تو ہمیں اس کے افعال ایسے نہ کرے کہ جس سے شیطان راضی ہو، بلکہ ایسے کام کرے کہ جس سے اللہ خوش ہو۔ ان کے لاڈلے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے اس مہینے کی بابرکات خصوصیات سے اپنے آپ کو نوازے اور اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ ریز ہو کر دعا اور استغفار کرے اور اپنے گناہوں کی بخشش کرائے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔